بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اسم معرب کی دو قسمیں منصرف اور غیر منصرف کی تعریفات، احکام پڑھے، اسباب منع صرف جو 9 ہیں ان کے بارے میں جانا، اور ان میں سے جو پہلا سبب عدل ہے اس کی تعریف اور اس کی دونوں قسموں کی تعریفات اور مثالیں پڑھیں۔ اس سبق کے اندر ہم وصف کی تعریف اور آگے کچھ چیزیں پڑھیں گے۔ مصنف نے فرمایا اما الوصف فلا يجتمع مع العلمیۃ اصلا وشرطه ان يكون وصفا في اصل الوضع فاسود وارقم غیر منصرف وان صار اسمین للحیۃ لاصالتهما في الوصفیۃ واربع في مررت بنسبة 4 منصرف مع انه صفۃ ووزن الفعل لعدم الاصالۃ في الوصفیۃ۔ رہا وصف تو فرمایا کہ یہ علمیت کے ساتھ بالکل بھی جمع نہیں ہوتا۔ مصنف نے وصف کی تعریف بیان نہیں کی۔ وصف کی تعریف یہ ہے کون الاسم دالا علی ذات مبہمۃ ماخوذۃ مع بعض صفاتها۔ کون الاسم دالا علی ذات مبہمۃ ماخوذۃ بعض صفات۔ اسم کا ایسی مبہم ذات پر دلالت کرنا جس کی کسی صفت کا ذکر کیا گیا ہو، جس کی کسی صفت کو لیا گیا ہو۔ ذات واضح نہیں ہے، ہاں البتہ اس کا کوئی وصف بیان کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اسباب منع صرف میں پھر ایک چیز یہ بھی ہے جس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ کون سا سبب کس دوسرے سبب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے اور کون سا کس دوسرے سبب کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ جیسے پیچھے عدل کے اندر یہ بات آئی لا یجتمع مع وزن الفعل اصلا ویجتمع مع العلمیۃ۔ عدل جو ہے وہ وزن فعل کے ساتھ بالکل بھی جمع نہیں ہوتا، جبکہ علمیت کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔ وزن فعل کے ساتھ جمع کیوں نہیں ہوتا عدل جو ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدل کے اوزان کلام عرب میں استقراء سے جو سامنے آئے ہیں وہ صرف 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ عدل کے اوزان کون کون سے ہیں؟ چھ اوزان ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ فعال، فعال، مفعل، فعال، مفعل، فعال، اچھا جی، فعلی، فعل، اور آخری وزن ہے فعالی۔ یہ 6 ہیں۔ تو عدل جو ہے وزن فعل کے ساتھ جمع کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ فعل کے اوزان میں سے کوئی بھی اس وزن پر نہیں ہوتا، اور یہ عدل کے مخصوص اوزان ہیں، یہی ہیں۔ جب یہی ہیں اور کوئی ہے نہیں تو اس لیے یہ اس کے ساتھ جمع بھی نہیں ہو سکتا۔ علم کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی اس طرح کی قید نہیں ہوتی۔
اب آ جائیں وصف کی طرف، تو وصف کے بارے میں مصنف نے فرمایا کہ یہ علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، کبھی بھی علمیت کے ساتھ یہ جمع نہیں ہوگا۔ اب علمیت کے ساتھ جمع نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے یہ بات تو پڑھ رکھی ہے کہ علم کس کی قسم ہے؟ معرفہ کی۔ علم کس کی قسم ہے؟ معرفہ کی۔ علم معرفہ کی قسم ہے، اور معرفہ کے اندر معین ذات ہوتی ہے، جبکہ وصف کے اندر مبہم ذات ہوتی ہے، اور مبہم اور معین یہ آپس میں ضدیں ہیں۔ اب اگر وصف علم کے ساتھ جمع ہو تو دو ضدوں کا جمع ہونا لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس لیے وصف جو ہے علم کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوگا۔ اچھا، وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ وَصْفًا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ، تو علم کے ساتھ جمع نہیں ہوگا، یعنی باقی جو اسباب منع صرف ہیں ان میں سے کچھ کے ساتھ یہ جمع ہو سکتا ہے۔ وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ وَصْفًا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ، یہاں سے مصنف اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وصف کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ جس طرح عدل کی دو قسمیں ہیں، اسی طرح وصف کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے وصف اصلی، اور ایک ہوتا ہے وصف عارضی۔ ایک ہوتا ہے وصف اصلی اور ایک ہوتا ہے عارضی۔ وصف اصلی کا مطلب یہ ہے جس کی وضع مبہم ذات کے لیے ہوئی ہو، پھر چاہے وہ وصفی معنی پر باقی رہے یا نہ رہے۔ وضع کس کے لیے ہوئی ہو؟ مبہم ذات کے لیے۔ وضع اس کی ہوئی مبہم ذات کے لیے، پھر عام عظیم وہ وصفی معنی پر باقی رہے، جیسے داربن، مضروبن، مارنے والا، مار کھانے والا، یا پھر وہ وصفی معنی پر باقی نہ رہے، یہ دوسری صورت آ گئی۔ ذات مبہم کے لیے وضع کیا گیا ہے، وصفی معنی پر باقی رہے، مثال داربن، مضروبن، عالم، فاضل، حافظ، قاری وغیرہ۔ وصفی معنی پر باقی نہ رہے، مثلا اس کو علم بنا دیا جائے، جیسے اسود، ارقم وغیرہ وغیرہ۔ اب ان کی وضع تو وصفی معنی کے لیے ہوئی، بعض میں ان کو مختلف سانپوں کے، چیزوں کے نام رکھ دیے گئے۔ تو وصف اصلی میں کیا ہوتا ہے؟ وضع ذات مبہم کے لیے چاہے وصفی معنی پر باقی رہے یا نہ رہے۔ اور وصف عارضی کیا ہوتا ہے؟ وصف عارضی وہ ہوتا ہے جس کی وضع معین ذات کے لیے ہوئی ہو۔ کس کے لیے ہوئی ہو؟ معین ذات کے لیے ہوئی ہو، پھر بعد میں وہ مبہم ہو گیا ہو۔ وضع کس کے لیے ہوئی تھی؟ معین ذات کے لیے، پھر اسے مبہم ذات کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ جیسے اربعون ہے، اربعون کی وضع کس کے لیے ہوئی؟ چار کے لیے، مخصوص عدد کے لیے۔ لیکن بعد میں کون چار؟ بھائی کوئی بھی چار ہو سکتے ہیں، چار مرد ہو سکتے ہیں، چار عورتیں ہو سکتی ہیں، چار کتابیں ہو سکتی ہیں، چار پین ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بعد میں اس کے اندر بہم پیدا کر دیا گیا۔ اچھا جی، تو یہاں کون سا وصف جو ہے وہ منع صرف کا سبب بنے گا؟ وصف اصلی بنے گا، یہ منع صرف کا سبب نہیں بنے گا۔ بات واضح ہوئی؟ چلیں دیکھیں، وصف جو ہے یہ کبھی بھی علم کے ساتھ جمع نہیں ہوگا، ایک چیز۔ دوسرا، اس کی شرط یہ ہے کہ یہ اصل وضع میں ہی وصف ہو، لہذا اسود اور ارقم جو ہیں غیر منصرف ہوں گے، کیونکہ اسود اور ارقم ان دونوں کی وضع کس کے لیے ہوئی تھی؟ وصفی معنی کے لیے۔ بعد میں یہ اگرچہ وَإِن سارا اسمین للحیہ، اگرچہ یہ دونوں سام کے نام بن گئے، لِإِصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِیَّہ، یہ غیر منصرف کیوں ہوں گے؟ یہ اس کی علت بیان کی، غیر منصرف ہونے کی، کیونکہ یہ اصل وضع میں وصف ہیں، یہ پہلی قسم ہے۔ وَأَرْبَعٌ
فی مررت بنسوۃ اربعین، اور اربعون جو ہے اس مثال کے اندر، کس مثال میں؟ مررت بنسوۃ اربعین، اس مثال کے اندر اربعون جو ہے یہ کیا ہے؟ منصرف، یہ منصرف ہوگا مع انہ صفۃ، حالانکہ اس میں وصفی معنی پایا جا رہا ہے، نسبت موصوف ہے، اربعین اس کی صفت بن رہا ہے، ووزن الفعل، اور دوسرا یہ وزن فعل بھی ہے، اس میں افعال کے وزن پر ہے، لیکن پھر بھی یہ منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں غیر منصرف ہونے کی شرط نہیں پائی جا رہی، اور شرط کیا تھی کہ وہ وصف اصلی ہو، وصف عارضی نہ ہو، لعدم الاصالۃ فی الوصفیات، یہ منصرف ہونے کی علت بیان کی کیونکہ وہ وصف ہونے میں اصل نہیں، اس لیے کیا کیا گیا ہے؟ اس کو منصرف پڑھا گیا ہے، غیر منصرف نہیں پڑھا گیا۔ یہاں تک الحمدللہ ہم نے اسباب منع صرف میں سے دوسرا سبب وصف، اس کی تعریف، اس کی دونوں اقسام کی تعریف، اور ان دونوں اقسام میں سے کون سی قسم جو ہے بطور شرط اس کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے یہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے، تفصیل پڑھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے